دوستوں، ہم بہت دنوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں، جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ نہیں چلتا۔ سیاست، مذہب، سماج، تعلیم اگر ہمیں اندر سے ہی تبدیل نہیں کر رہے تو پھر خرابی کہاں ہے؟ مایوسی اور بدگمانی کو اوڑھ کر معاشرے سے کٹ کر مت بیٹھیے، اٹھیے، ایک اچھے سماج کی تشکیل کی آرزو کیجیے، گفتگو کیجیے اور جستجو بھی کیجیے۔ ایک جستجو جو ہے وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جستجو اس لیے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس جستجو پہ دیر آئے مگر درست آئے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے لیجسلیٹرز نے قوانین کے اندر کچھ اس طرح کا جو ہے وہ چینج لے کے آئے، ایسے آرٹیکل لے کے آئے۔ آرٹیکل 19A رائٹ ٹو دا انفارمیشن، یہ ایک ایسا آرٹیکل جو ہر پاکستانی کو امپاور کرتا ہے، ہر پاکستانی کے آئی ڈی کارڈ کی، یعنی جیسے ہم پاسپورٹ کا کہتے ہیں تو اس کے آئی ڈی کارڈ کی طاقت کا بتاتا ہے۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ اس کے بیسک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ پاکستان کے ہر محکمے کے اندر، ہر ایسے ادارے کے اندر جو پبلک کے پیسوں کے ساتھ یا اس کے جو ہے وہ ٹیکس سے چل رہا ہے، وہاں کی ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اس کو ہم کھوج کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور آج جو ہے وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب اس کو حکومت اور حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے دوسرے ادارے جو ہے وہ پریکٹس کروانے کے لیے، اس کو اور بہتر کروانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی بہتری کے اندر جو ہے وہ ہماری ملاقات جو ہے وہ ایک بڑی پرومنسنگ پرسنالٹی سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو اس قانون کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پنجاب کی ٹیم کے کیپٹن ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہم نے آج اپنے پروگرام کے اندر جو ہمیں دعوت اور ہمیں ملاقات کا موقع ملا ہے، چیف انفارمیشن کمشنر محبوب قادر شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آج ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو رائٹ ٹو دا انفارمیشن لا ہے، اور اس حوالے سے جو پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن، جی ہاں، پنجاب شفافیت و قانون معلومات تک کی جو رسائی ہے اور 2013 کے لیے وہ کس طرح سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، کتنی اہم ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں زیب صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے آج یہ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ایک بہت ہی مؤثر قسم کی تقریب کو اینکر کیا ہے، جس میں سول سوسائٹی، فیکلٹی، اسٹوڈنٹس کو موقع ملا مجھے خطاب کرنے کا۔ تو میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ پنجاب انفارمیشن کمیشن، آپ یقین کریں، یہ ذمہ داری پوری لگن سے اور تندہی سے سر انجام دے رہا ہے، کیونکہ پنجاب انفارمیشن کمیشن کو یہ کام آئین اور قانون کے تحت سونپا گیا ہے۔ یہ ایک قانونی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، اور انسانی حقوق کی بات ہے، اور بنیادی حقوق سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے اس سے بالکل پہلو تہی نہیں ہم کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا دوستو، ہم نے جب آپس میں ہم بات کر رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے امپاور کیا تھا، تو ایک پرانی مثال جو ہے وہ ہم سے یہ ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ ہوا تو اس سے پہلے ہونے سے پہلے بتایا کہ لوگوں کو بتائیں، اور اس سے پہلے ٹریٹیز وغیرہ یا کوئی اس طرح کے معاہدے لوگوں کو نہیں بتائے جاتے، تو یعنی ایک کہتے ہیں نا داغ بیل رکھ دی، ایک راستہ جو ہے وہ دکھا دیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اگر ہم یہ سب ان کا حق ہے انفارمیشن دینا، اس سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر بہتری ہمیشہ ثابت ہوتی ہے۔ اچھا سر، آپ سے تھوڑے سے ہم کویسچنز کریں گے، اور تھوڑا سا اس لیے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ قانون، تاکہ عام لوگوں کو سمجھ لگ جائے اس سیشن کو سننے کے بعد کہ یہ قانون کس طرح سے عمل درآمد ہوتا ہے، اور اس سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کیسے اس کو پریکٹس کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے جہاں زیب صاحب بڑی حد تک اس کا تعارف خود ہی کروا دیا کہ اس کی جو بنیادی اور فنڈامنٹل پروویژن تو آرٹیکل 19A ہے، جسے ہم مدر پروویژن بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013، یہ پنجاب حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، جس سے تمام پبلک باڈیز، یعنی کہ وہ تمام ادارے جو کہ پبلک فنڈ سے چلتے ہیں، ان کے اندر جتنی بھی معلومات ہیں ان کو عوامی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ اس لیے میں اس کو بڑا انقلابی قانون کہتا ہوں۔ تو اس کے لیے جو بنیادی رول تو جو ہے ادا کرتا ہے، اس کے جو سٹیک ہولڈرز اگر ہم گنیں، عوام خود جو شہری جستجو کرتا ہے اور ایک کسی بھی پبلک باڈی کو درخواست دیتا ہے، پھر اس کے پی آئی او کا بڑا بنیادی رول ہے، وہ برج کا رول پلے کرتا ہے۔ وہ پھر اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ یا ونگ سے انفارمیشن 14 دنوں کے اندر اندر لے کے از خود اس کے پتہ پہ خود ارسال کرتا ہے۔ اوکے، تو یہ اس لحاظ سے ایک بڑی انقلابی چیز ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر کوئی پی آئی او 14 ورکنگ ڈیز کے اندر انفارمیشن دے نہ سکے، یا نامکمل دے، یا انکار کر دے، یا اس کا رویہ اچھا نہ ہو، تو پھر شہری پنجاب انفارمیشن کمیشن کو رجوع کر سکتے ہیں، ایک بالکل سادہ فری آف کاسٹ درخواست اپیل کی شکل میں لکھ کے۔ تو پھر کمیشن 30 دن کے اندر اندر اس انفارمیشن
کے حصول کو یقینی بناتا ہے. بالکل صحیح. یعنی اس کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں اور ہم آسان کر دیں کہ اگر آپ کو کسی بھی محکمے سے جو ہے وہ, اگر آپ کو سرکاری محکمے سے یعنی جو پبلک فنڈ سے جو ہے وہ چل رہا ہے, وہاں پہ کوئی آپ کو ایسی چیز لگتی ہے, آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے وہاں کے PIO یعنی وہاں کا جو آفیسر ہے, ہر پبلک انفارمیشن آفیسر, یعنی ہر جو ہے وہ ادارے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پبلک انفارمیشن آفیسر رکھے. صحیح کہا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اگر آپ کو نہیں 14 دن کے اندر جو ہے وہ معلومات وہ دیتا جو آپ کاغذ پہ خالی لکھ کے اسے پوچھے, تو آپ رجوع کر سکتے ہیں ان کے ادارے سے, یعنی جس طرح سے ہمارے ساتھ کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا سر, آپ نے اگر یہ ڈیفائن کر لیا تو پھر ان لوگوں کی کیا سزا ہے جو انفارمیشن نہیں دیتے؟ دیکھیں, اس قانون کی دفعہ 15 میں بڑا واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کمیشن یہ محسوس کرے کہ پبلک انفارمیشن کو ڈیلیبریٹلی عمدن اس نے PIO نے اس کو روکا ہے یا اس نے ڈیلے کیا ہے کسی بلا وجہ, تو ہم اس کو 50,000 روپے تک جرمانہ کر سکتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم کی سروس ریکارڈ پہ اگر 1 روپے کا بھی پینلٹی آ جائے تو اس کی سروس کیریئر خراب ہو جاتا ہے. 50,000 تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس لیے ہمارے حکم پہ آج تک کبھی کسی نے انکار نہیں کیا. گو ہمیں شروع میں اپنی افادیت اور اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے DIG لیول تک, ایکسیمز کے لیولز تک, ڈپٹی کمشنرز کے لیول تک لوگوں کو پینلٹیز ایوارڈ کرنی پڑی. کوئی 70 سے 80 لوگوں کو ہم نے کیا ہے. لیکن اب الحمدللہ یہ جو جس طرح آج میں یونیورسٹی آف فیصل آباد میں آپ کے تعاون سے یہ حاضر ہوا ہوں, تو جس طرح ہم نے یہ آگاہی کے پروگرام میں پورے پنجاب میں ہر ضلع میں تمام لیڈنگ یونیورسٹیز میں, پریس کلبز میں اور بار ایسوسیشنز کو خطاب کر چکا ہوں. اور اب کوئی بھی ایسا سرکاری ادارہ نہیں ہے جو, بلکہ اب تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میجورٹی اپلیکیشنز پہ شہریوں کی اپنی درخواستوں پہ یہ انفارمیشن مل جاتی ہے. صحیح. یعنی ایک میکانزم کی طرف, یعنی کہ ہم اس کو ایک میکانزم کی تسلسل کی شکل میں چلانے میں کامیاب ہو گئے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویسے ریزسٹنس تو بہت آئی ہوگی, کیونکہ ہمارا ایک ایسا نظام جس میں کرپشن. جہاں زیب صاحب ایک نیا لا تھا, ایک مائنڈ سیٹ تھا. دیکھیں ہماری ایک کلونیل بیک گراؤنڈ ہے. کلونیل بیک گراؤنڈ میں کی جو بنیاد تھی وہ حکمران کی عوام سے ڈسٹنس پہ تھی. تو اس ڈسٹنس کی وجہ سے اور کچھ 1923 کا آفیشیل سیکرٹس ہے کہ تمام سرکاری چیزیں خفیہ ہیں, تو ظاہر ہے جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا اس کو بریک کرنے میں ٹائم درکار تھا. لیکن آہستہ آہستہ اس کی افادیت کا اب سرکاری اداروں کے جو پبلک فنکشنریز ہیں ان کو بھی اس کا یقین ہو گیا کہ یہ ایک عوام دوست قانون ہے جس سے ایک باخبر معاشرہ, اور جس طرح آپ نے ابھی رسول پاک کی مثال دی, قرآن پاک کی سورہ زمر بھی میں کی آیت کا ذکر کرنا چاہوں کہ کیا کبھی انجان قومیں ان کے برابر ہو سکتی ہیں جن کو باخبر ہیں. بہت واضح یہ ایک الہامی میسج ہے کہ باخبر معاشرہ, چاہے باخبر انڈیویجول ہو یا کمیونٹی ہو یا معاشرہ ہو, وہ ان کا مقابلہ بے خبر انڈیویجول یا معاشرے نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اچھا صاحب, یہ اب تھوڑا سا بتا دیجئے کہ آپ نے جس طرح سے بڑے بڑے فیصلے بھی کیے ہیں, ہم نے دیکھا جم خانہ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے لکھا کہ 117 ایکڑ کی زمین کا 5,000 روپیہ صرف کرایہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. آپ نے ایون اسی طرح سے جو ایک جرمن فنڈ تھا اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا جو لاہور آرٹ کونسل کو شاید ملا تھا. اسی طرح سے آپ اور بھی بہت سارے فیصلے جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کا, اور اب آپ آگے بڑھے ہیں, یعنی آپ اس میں لوگوں کو بتا رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ تو ہمارے نصاب کے اندر اب شامل ہونی چاہیے؟ اتنے سالوں سے یہ قانون پاس ہو چکا ہے اور لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے. میں بالکل آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جس طرح کے فیصلے ہم نے کیے ہیں, اگر ان کی پراپر پبلیکیشن نہ ہو, اگر وسیع پیمانے پہ معاشرے میں اگر ہم اس کو پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو ظاہر ہے اس کاوش کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بنیادی طور پہ یہ قانون جو ہے, قانون کی وائلیشنز کو, اور جو ایلیٹ سوسائٹی ہم نے بنا لی ہے, ایلیٹ گروپس ہیں جنہوں نے تمام وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے, یا جو آپ کہہ لیں کہ ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں, تو یہ ان کو نمایاں کرتا ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں جب تک آپ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ باشعور
صحافی اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ ارے صاحب اپنا یہ جو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچنا ہر ایک بات کا بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اب کیا ٹرانسپیرنسی کے اندر جو ہے وہ کچھ فرق آ رہا ہے؟ یعنی آپ کی جو کاوش پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے جڑی دیکھیں جی، میں پچھلے 4 سال میں یا 3.5 یا 4.25 سال میں واضح ایک فرق دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ میں شاید کوئی پنجاب کی 25th یا 30th یونیورسٹی ہوگی جس میں میں خود حاضر ہوا ہوں، بالکل صحیح، اور میں آلموسٹ 80% بار ایسوسیشنز اور پریس کلبز میں جا چکا ہوں۔ تو پھر جو رسپانس سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے، جب ہمارا آرڈر جاتا ہے انیشلی جواب بھی نہیں آتا تھا، لیکن پھر ہمیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہمیں پینلٹیز عائد کرنی پڑی، ہمیں تھوڑا سا سختی سے کام لینا پڑا، لیکن اب واضح طور پہ فرق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سول سوسائٹی، یونیورسٹیز اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہمیں اور بڑھ چڑھ کے ہمارا ساتھ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ پبلک اوپینین کے پریشر سے ہی ہم اس کو ہائر لیول پہ گورنمنٹ کو بھی اس بات کا پابند کر سکتے ہیں، دباؤ میں لا سکتے ہیں کہ وہ تمام قومی سطح کے، صوبائی سطح کے یا مقامی تمام اہم فیصلے، چاہے مالی نوعیت کے ہوں یا انتظامی نوعیت کے ہوں، وہ پبلک کے لیے ہر وقت اس کو افشا کرنا ضروری ہے، عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے گورنمنٹ کی اپنی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ایک طرف تو داد کے مستحق ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 15,000 فیصلے جو ہے وہ آپ نے کیے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمیں ایک اٹینشن بھی لگتی ہے یا گورنمنٹ کے اوپر ایک سوال بھی آتا ہے کہ آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کے پاس قریباً 10 کے قریب شاید لوگ ہیں، تو یہ اتنے زیادہ روشنی کے چراغ جو ہے وہ کیسے جلا سکیں گے اتنی جلدی؟ دیکھیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا، جو کمی، یہ میں آپ کی وساطت سے ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اس پہ یہی کہوں گا کہ آپ اس بات کو اٹھائیے۔ دیکھیں 12 کروڑ کا صوبہ ہے، ہمارا ایک ہیڈ آفس، ایک ہی دفتر ہے، بالکل صحیح، تو 10 تو نہیں، ہمارے پاس اس وقت بھی ٹوٹل ورکنگ فورس 3 انفارمیشن کمشنرز کے سمیت ٹوٹل 18% ہیں۔ اوکے، تو یہ تو پی نٹ ہے نا، کچھ نہیں جی ظاہری بات۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سوال چھوڑتا ہوں آپ کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں اور حکومت کو اس بات پہ مجبور کریں کہ اس کو زیادہ امپاور کیا جائے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ دوستو یہ ایک روشنی ہے جو ہماری طرف آ رہی ہے، اور یقیناً جو ہے وہ بہتری کی جانب جو ہے وہ ایک قدم ہے، اور انڈر دا لیڈرشپ جس میں چیف انفارمیشن کمشنر جناب محبوب قادر شاہ صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس کو، یہ آپ کا حق ہے، اور اس حق کی جانب جو ہے وہ اس کو پریکٹس کیجئے۔ اور آپ سمجھیے کہ شاید آپ کا اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں پہ بھی کچھ غلط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو ایز اے سویلائز سٹیزن اپنا کردار ادا کریے۔ باخبر عوام، بہتر نظام۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہمارا ماٹو ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ جہاں زیب زیبی پروگرام جستجو۔ تھینک یو۔